الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلباء، خاصیات ابواب کا بیان جاری ہے۔ آج ہم پڑھیں گے باب افتعال کی خاصیات اور باب استفعال کی خاصیات۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خاصیت باب افتعال سے چیز است۔ بیان کیا ہے کہ باب افتعال کی جو خاصیت ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی خاصیت اشتراک۔ اشتراک کسے کہتے ہیں تو میں نے مشارکت کی تعریف بتائی تھی۔ وہی تعریف جو ہے اشتراک کی بھی ہے۔ اشتراک دو یا زیادہ چیزوں میں سے ہر ایک کا صدور فعل اور وقوع فعل میں دوسرے کے ساتھ اس طرح شریک ہونا کہ لفظاً دونوں فاعل بھی ہو اور معناً ہر ایک فاعل بھی ہو اور ہر ایک مفعول بھی ہو۔ یعنی لفظاً دونوں فاعل ہوں گے لیکن معناً ہر ایک فاعل بھی ہوگا اور ہر ایک مفعول بھی ہوگا، اور ہر ایک سے فعل کا صدور بھی اور ہر ایک پر فعل واقع بھی ہوگا، تو اس میں دونوں شریک ہوں گے۔ لفظاً دونوں فاعل، معناً ہر ایک فاعل اور ہر ایک مفعول۔ مثال مصنف نے دی ہے اقتتلنا۔ اقتتلنا، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کی۔ اقتتلنا، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کی۔ لڑائی اکیلے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے جو ہے ایک سے زائد افراد کا ہونا ضروری ہے کہ جو لڑائی دونوں طرف سے ہوتی ہے، اکیلے ایک طرف سے تو نہیں ہوتی۔ اور جو ہیں تو ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کی، ہر ایک سے فعل کا صدور بھی ہو رہا ہے اور ہر ایک پر فعل واقع بھی ہے۔ تو لفظاً دونوں فاعل ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اگر دیکھیں، لفظاً دونوں فاعل ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہر ایک فاعل ہے اور ہر ایک مفعول بھی ہے، کہ ہر ایک سے فعل کا صدور بھی ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے فاعل، اور ہر ایک پر فعل واقع ہو رہا تو اس اعتبار سے مفعول۔ دیکھیں بھائی، دوسری خاصیت جو افتعال کی بیان کی ہے وہ ہے اتخاذ۔ اتخاذ چیزیں از برائے خود، کسی چیز کو اپنے لیے بنا لینا، یعنی فاعل کا اپنے لیے ماخذ بنا لینا۔ اتخاذ کا معنی بنانا۔ جیسے مثال دی ہے اشتویت، میں نے اپنے لیے جو ہے میں اپنے لیے بھونا۔ تو اشتویت میں کا معنی ہے میں نے اپنے لیے بھونا۔ شواء بمعنی بھوننا، یہ ماخذ ہے، تو فاعل کا اپنے لیے ماخذ بنا لینا۔ تو اشتویت میں جو ہے اتخاذ کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اتبخت، میں نے اپنے لیے پکایا۔ اتبخ یتبخ، پکانا، میں نے اپنے لیے پکایا۔ تو یہاں بھی جو ہے فاعل نے اپنے لیے ماخذ بنایا ہے اور وہ ہے طبخن بمعنی پکانا۔ اسی طرح ایک خاصیت آتی ہے افتعال کی ابتدائے فعل۔ ابتدائے فعل، کسی کلمے کا ابتداءً باب افتعال سے کسی معنی میں آنا، اس طرح کہ وہ ثلاثی مجرد سے آیا نہ ہو یا پھر آیا ہو لیکن اس معنی میں نہ ہو۔ یعنی یہ کہ ابتداءً باب افتعال سے کسی کلمے کا کسی معنی میں آنا، اس طرح کہ وہ جو ہے وہ کلمہ ثلاثی مجرد سے آیا ہی نہ ہو،
یا پھر ثلاثی مجرد سے تو آیا ہے لیکن اس کا معنی اور اس کا معنی دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ یہ جو آیا ہے باب افتعال سے یہ اس معنی میں نہ ہو کہ جس معنی میں ثلاثی مجرد ہے۔ اس کی مثال دی ہے جو ہے افتقر، وہ جو ہے غریب و مفلس ہو گیا معنی ہے۔ اب یہ بھی جو ہے مجرد سے تو آیا ہے لیکن دوسرے معنی میں ہے۔ فقر کا معنی ہے فقر، باب ضربہ سے آیا ہے فقر یفقر، ریڑھ کی ہڈی میں مرض یا شکستگی کی وجہ سے درد رہنا، ریڑھ کی ہڈی میں مرض کی وجہ سے درد ہونا، تو یہ فقر کا معنی ہے۔ تو افتقرہ جو باب افتعال سے ہے اس کا معنی دوسرا ہے، اور جو ثلاثی مجرد سے آیا ہے اس کا معنی دوسرا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ثلاثی مجرد سے آیا ہی نہ ہو، جیسے ہمارے علماء مثال دیتے ہیں اتام زید، اتام زید، زید نے گھریلو بکری ذبح کر دی۔ اب یہ جو ہے ثلاثی مجرد سے اس کا کوئی بھی کلمہ آیا ہی نہیں ہے۔ ہاں تو وہی دیکھیں تینوں خاصیت، افتعال کی خاصیت تین چیزیں ہیں۔ اشتراک میں تعریف شروع میں کر دی ہے، جیسے اقتتلنا، بایک دیگر کارزار کر دے، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کی۔ وہ اتخاذ چیزیں از برائے خود، کسی چیز کو اپنے لیے بنا لینا، جیسے اشتویت، بریاں کردم از برائے خود، میں نے اپنے لیے جو ہے بھونا گرم کیا، میں نے اپنے لیے بریانی تیار کی بھونا۔ اتبخت، طبخ ساختم از برائے خود، میں نے اپنے لیے پکایا بنایا۔ وہ ابتدائی فعل، اور تیسری خاصیت ہے بھئی ابتدائی فعل، چون افتقرا، جیسے افتقرا درویش شد، وہ غریب و مفلس ہو گیا، درویش ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ لیکن ثلاثی مجرد سے آیا ہے، اس افتقرا جو ہے اس کا کلمہ ثلاثی مجرد سے بھی آیا ہے لیکن دوسرے معنی میں ہے۔ تو اتخاذ چیزیں، خاصیت اور ابتدائی فعل، تینوں چیزوں کی تعریفیں بھی ہو گئی اور مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے بیان بھی کر دیا۔ اب بیان کر رہے ہیں خاصیت باب استفعال۔ تو فرمایا کہ جو استفعال ہے اس کی خاصیت 5 چیزیں ہیں۔ پہلے افتعال آتا ہے بھئی، پھر اس کے بعد استفعال۔ کتابوں میں استفعال اور باب افتعال یہ دونوں باب لازم اور متعدی دونوں ہوتے ہیں۔ استفعال کی خاصیت 5 چیزیں بیان کی ہے۔ پہلی خاصیت جو ہے وہ سوال ہے، یعنی اس کو آپ جو ہے طلب بھی کہہ سکتے ہیں، طلب، اور یہ استفعال کی خاصیت بہت مشہور ہے، اور یہ جو طلب ہے، سوال ہے، یہ اس باب کی اصل خاصیت ہے۔ فاعل کا مفعول سے ماخذ کو طلب کرنا، یہ طلب ہے، سوال ہے۔ جیسے استطعمتہ، مثال دی ہے استطعمہ، استطعمہ، اس نے اس سے کھانا طلب کیا، اس نے اس سے کھانا طلب کیا۔ یا استطعمتہ، میں نے اس سے کھانا طلب کی۔ تو اس میں طلب کا معنی بھی پایا جا رہا ہے، فاعل کا مفعول سے ماخذ کو طلب کرنا۔ ماخذ کیا یہاں پر؟ طعام، تو ماخذ کو بھئی مفعول سے طلب کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ہے باب استفعال کی بہت مشہور خاصیت ہے، طلب، طلب۔ دیکھیں بھئی سوال، چوں جیسے استطعمہ، خورش خواست از وے، اس نے اس سے کھانا طلب کیا۔ وہی اصل باب است، اور یہ باب کی جو ہے اصل ہے، یعنی یہ اصل خاصیت ہے۔ دوسری خاصیت بیان کی ہے بھئی ظن، ظن یعنی اس کو آپ حسبان بھی کہہ سکتے ہیں، حسبان بھی کتابوں میں مذکور ہے۔ کسے کہتے ہیں بھئی حسبان؟ یعنی
فاعل کا کسی چیز کو ماخذ سے متصف گمان کرنا، جیسے مثال دی ہے استحسنہ، میں نے اس کو استحسنہ، اس نے اس کو اچھا گمان کیا، اور اسی طرح استقبحہ، اس نے اس کو برا گمان کیا۔ تو فاعل کا کسی چیز کو ماخذ سے متصف گمان کرنا یہ حسبان یا پھر ظن کہلاتا ہے۔ ظن چوں جیسے استحسنہ، نیکو پنداشت اورا، اس نے اس کو اچھا گمان کیا، وہ استقبحہ، زشت پنداشت اورا، اس نے اس کو برا گمان کیا۔ وجدان تیسری خاصیت ہے بھائی، وجدان کسے بر صفت، وجدان کا معنی ویسے پانے کے معنی میں آتا ہے، کسی فاعل کا مفعول کو ماخذ سے متصف پانا، یہ وجدان کہلاتا ہے۔ مثال دی ہے استکرمتہ، میں نے اس کو سخاوت سے متصف پایا، تو فاعل جو ہے مفعول کو ماخذ جو سخاوت ہے اس سے متصف پا رہا ہے، میں نے اس کو سخاوت سے متصف پایا۔ فاعل کا مفعول کو ماخذ سے متصف پانا یہ وجدان کہلاتا ہے۔ تو دیکھو بھئی، وجدان کسے بر صفت ہے، کسی کو کسی صفت پر پا جانا، چوں جیسے استکرمتہ، کریم یافتہ مورا، کیا معنی ہے بھئی، میں نے اس کو کریم پایا، یعنی سخاوت سے متصف پایا۔ تو یہاں جو لفظ کرم ہے بمعنی سخاوت، یہ یہاں پر ماخذ ہے۔ چوتھی خاصیت بھائی، چوتھی خاصیت ہے تحول، کسے کہتے ہیں بھائی، اس کا معنی ویسے پھیرنا آتا ہے، اب کسے کہتے ہیں اصطلاحی اعتبار سے، فاعل کا بعینہ ماخذ یا ماخذ کے مانند ہونا، فاعل کا بعینہ ماخذ یا پھر ماخذ کے مانند ہو جانا، یہ تحول کہلاتا ہے۔ مثال دی ہے استنصر البغاث، استنصر البغاث، استنصر البغاث، تو جو اس کا معنی ہے کہ گدھ نما سیاہ و سفید دھبوں والا کمزور پرندہ گدھ بن گیا، گدھ نما سیاہ و سفید دھبوں والا کمزور پرندہ گدھ بن گیا، کمزور پرندہ گدھ بن گیا۔ تو یہ جو ہے یہاں نسر جو ہے، نسر بمعنی گدھ، یہ جو ہے ماخذ ہے کہ فاعل کا بعینہ ہی ماخذ یا ماخذ کے مانند ہو جانا، یا جو ہے ماخذ کے مانند ہو جانا۔ اس کی مثال جیسے استنوق الجمل، اونٹ کمزوری میں اونٹنی کے مانند ہو گیا، یہاں جو ہے ناقتن بمعنی اونٹنی، یہ ماخذ ہے۔ تو تحول کہا جاتا ہے فاعل کا بعینہ ہی ماخذ یا ماخذ کے مانند ہو جانا۔ دیکھو بھائی، چوں تحول چوتھی خاصیت، جیسے استنصر البغاث، کرگس گشت مرغ ضعیف، مرغ ضعیف، گدھ نما سیاہ و سفید دھبوں والا کمزور پرندہ گدھ بن گیا، کمزور پرندہ گدھ بن گیا۔ وَإِسْتَنْوَقَ الْجَمَلَ، ناقہ گشت جمل، ناقتن اونٹنی، جمل کا معنی اونٹ، اور جو استنصر البغاث ہے یہ فاعل کا بعینی ماخذ ہو جانا، یہ اس کے مثال ہے، اور جو استنوق الجمل ہے یہ فاعل کا جو ہے ماخذ کے مانند ہو جانا، یہ اس کی مثال ہے۔ تو استنوق الجمل ناقہ گشت جمل، یعنی اونٹ جو ہے کمزوری میں اونٹنی کے مانند ہو گیا، اونٹ کمزوری میں اونٹنی کے مانند ہو گیا۔ پانچویں اور آخری خاصیت ہے بھائی ابتدائے فعل، ابتدائے فعل بہت مرتبہ آ بھی چکی ہے، یہ جو خاصیت ہے کسے کہتے ہیں بھائی ابتدائے فعل؟ تو کہتے ہیں کسی کلمے کا
ابتداءً باب استفعال سے کسی معنی میں آنا اس طرح کہ وہ ثلاثی مجرد سے آیا نہ ہو، یا آیا تو ہو لیکن اس معنی میں نہ ہو جو معنی ثلاثی مجرد کا ہے، آیا ہی نہ ہو۔ اس کی مثال کیا ہے بھائی؟ تو اس کی مثال بعض مصنفین نے دی ہے، جیسے کہ استاجز علی الوسادہ، اس نے تکیے پر سینہ رکھا۔ اب یہ ایسا لفظ ہے استاجزہ علی الوسادہ، یا ایسا ہے کہ یہ مجرد سے آیا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ مجرد سے آیا تو ہو لیکن یہاں معنی الگ ہے، مجرد میں معنی الگ ہے، اور باب استفعال میں جو ہے اس کا معنی الگ ہے۔ اس کی مثال دی ہے مصنف نے استرجع۔ استرجع بھائی معنی کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ تو یہ باب استفعال سے آیا ہے لیکن یہاں معنی دوسرا ہے، مجرد سے بھی آیا ہے لیکن وہاں معنی دوسرا ہے، رجع یرجع، پلٹنا، واپس لوٹنے کے معنی میں آتا ہے۔ ابتدائی فعل چوں جیسے استرجع انا للہ و انا الیہ راجعون گفت، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، استرجع اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو یہ ابتدائی فعل پانچویں خاصیت ہو گئی۔ چلیے بھئی، تو آج ہم نے باب افتعال اور استفعال کی خاصیت بیان کی آپ کے سامنے۔ اب جو ہے انشاءاللہ اگلے باب انفعال کی خاصیت بیان ہوگی۔